الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مل کے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے یہ میری عادت ہے اور میں عادت سے رہ نہیں سکتا.
وقت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، میں تقریر سے پہلے نعت ضرور پڑھتا ہوں، بے شک ٹائم ختم ہو جائے تو حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام استاذ العلماء مفتی شمس الہدا صاحب مدث اللہ العالی اور میرے محترم ہمیشہ مجھ سے محبت کرنے والے خطیب اہل سنت پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب اور مجاہد اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، دیگر علماء کرام، ثناخوان حضرات اور میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، آج کا یہ جلسہ دو شخصیات سے منسوب ہے۔ پہلی ہیں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسری شخصیت ہے الشیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا جن کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان دو شخصیات پہ آج کا جلسہ رکھا گیا۔ معزز سامعین، میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور گھڑی بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں چند گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ معزز سامعین، ہم امام اہل سنت کو یاد کرتے ہیں، آپ کا دن بھی مناتے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کا ترجمہ کنز الایمان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، فتاوی رضویہ کو بھی پڑھتے ہیں، اور 1000 سے زائد جو آپ کی تصانیف ہے سب کا مطالعہ کرتے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے بیان بھی کرتے ہیں، اور مجدد الفسانی کے ماننے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مجدد الفسانی کو بھی مانتے ہیں، امام اہل سنت کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو میرے دل میں آ رہی تھی، ہم ان دونوں شخصیات کو، مجددین کو مانتے تو ہیں، لیکن آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں انگلینڈ میں بھی میں نے محسوس کیا، پاکستان میں بھی محسوس کیا کہ امام اہل سنت کو مانتے تو ہیں، لیکن امام اہل سنت نے جو کچھ لکھا ہے کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، میں اہل سنت و جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اور دوسری شخصیت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جس طرح ہمارے انگلش کے جو مقرر تھے، وہ جب وہ کہہ رہے تھے دین اکبری کا ذکر کر رہے تھے، جسے اس نے دین الہی کا نام دیا تھا لیکن حقیقت میں وہ دین اکبری تھا، تو میں نے کل بھی پروفیسر صاحب کی مسجد میں ایک بات کہی تھی کہ وہ جو اکبر تھا، اکبر کو بھی تو اس لائن پہ لگانے والے کوئی تھے نا، وہ بھی تو تھے، ان میں بھی مولویوں کے نام آتے ہیں، اسے بھی تو اس راستے پہ لگانے والے تھے۔ اکبر تو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اسے لگانے والے بھی تو کوئی تھے نا، اس وقت بھی تو اتنے لوگ تھے، علماء بھی ہوں گے، بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے، لیکن 10ویں صدی ہجری میں بھی دیکھا ہے کہ علی کے اکبر اور جہانگیر کے سامنے
بلند کیا ہے تو وہ مجدد الفسانی کی ذات گرامی ہے، مجدد الفسانی ہے، ڈٹتے ہیں۔ اور اس وقت تو یہاں تک اسے کہہ دیا گیا تھا، مولویوں نے کہا تھا کہ جناب اعلان کر دو کہ آج کے بعد بادشاہ کو سجدہ کیا جائے گا، تعظیمی سجدہ کیا جائے گا، تعظیمی سجدہ کیا جائے گا۔ تو اے میرے معزز سامعین، 10ویں صدی ہجری میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا رد پیش کرنے والا مجدد الفسانی ہے۔ مجدد الفسانی کہہ رہے تھے کہ بندہ کتنا معزز کیوں نہ ہو جائے، کتنا نیکوکار کیوں نہ بن جائے، تہجد گزار کیوں نہ بن جائے، بڑے سے بڑا نام اس کا کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی حقیقی معنوں میں سجدوں کے لائق صرف میرے رب کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، جو عزتیں دینے والا ہے، جو جولیوں کو بھرنے والا ہے۔ مجدد الفسانی نے علم بلند کیا 10ویں صدی ہجری میں۔ جب 14ویں صدی آئی، کچھ گستاخ رسول پیدا ہو گئے، تراجم میں ڈنڈی ماری جانے لگی، تفسیر غلط ہونے لگی، حضور علیہ السلام کے نور کے منکر پیدا ہو گئے، علم غیب کے منکر پیدا ہو گئے، حاضر و ناظر کے منکر پیدا ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے منکر پیدا ہو گئے۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں کملی والے کہ اس ناموس کے لیے جھنڈا اٹھانے والی اگر ہمیں کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تعلیمی میدان میں، تحقیق کے میدان میں، روحانی میدان میں، جس بھی میدان میں دیکھو ہمیں اعلیٰ حضرت نمایاں نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت نمایاں نظر آتے ہیں۔ جب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ قرآن کو بیان کرتے ہیں، حدیثوں کو بیان کر کے کہتے ہیں باز آ جاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں باز آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا دنیا میں تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہو، کل میدان محشر میں کیا بنے گا؟ میدان محشر میں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں تو زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی۔ اس وقت لواء الحمد کا جھنڈا میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا، اور میدان محشر میں اگر شفاعت کا کسی کو اذن ملے گا وہ بھی آمنہ کا لال ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج مان لو نا، قیامت والے دن تو ماننا پڑے گا، قیامت والے دن تو ماننا پڑے گا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، اور پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ وصال کی گھڑی قریب ہے، اپنے مریدوں کو بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اپنی اولاد کو بلاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد بس جانا ہے، جانا ہے، لیکن وصیت فرما رہے ہیں جب میری روح قفص انصری سے پرواز کر جائے، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں، جب تم میری قبر کھودنے لگو تو میری قبر اتنی گہری کھودنا
جس میں فاضل بریلوی کھڑا ہو سکے۔ آپ سے محبت کرنے والے پوچھتے ہیں حضرت یہ آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی قبر میں تو اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں بندہ بیٹھ سکے۔ وہ جو ہماری پٹھواری میں کہتے ہیں وہ جو پڑیاں رکھی جاتی ہیں اس سے نیچے اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں بندہ بیٹھ سکے۔ آپ فرما رہے ہو قبر اتنی گہری ہو کہ جس میں احمد رضا کھڑا ہو جائے۔ تو آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے میرے کملی والے کا فرمان ذیشان ہے، جب بندہ مومن مرتا ہے تو قبر میں کملی والے کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ احمد رضا جب قبر میں جائے گا کملی والے کا ظہور ہوگا، کملی والے اپنے نور سے میری قبر کو منور فرمائیں گے۔ ساری زندگی کملی والے کی نعتیں پڑھتا رہا، بے ادبوں پہ فتوے لگاتا رہا، بے ادبوں کو شکست فاش دیتا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احمد رضا قبر میں ہو، کملی والا قبر میں آئے تو میں اپنے آقا کا بیٹھ کے استقبال کروں؟ جب کملی والے آئیں گے احمد رضا کھڑا ہو کے ملے گا۔ اور سمین قبر میں جب حضور آتے ہیں تو پھر عالم کیا ہوتا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، پایا اے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور یہ تو معزز سامعین بے شمار چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ علماء تو بیان کرتے ہیں، لیکن معزز سامعین اب ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ کیا ہے، جناب عمر پہ کیا ہے، جناب عثمان پہ کیا ہے، جناب علی پہ کیا ہے، اور مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں شخصیات کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ سامعین مسلک حق کا اہل سنت و جماعت جو آقا علیہ السلام سے چلتا ہوا، جناب صدیق اکبر سے ہوتا ہوا، فاروق اعظم سے ہوتا ہوا، عثمان غنی سے ہوتا ہوا، حیدر کرار سے ہوتا ہوا، اور جناب حسنین کریمین سے ہوتا ہوا، اور جناب امام جعفر صادق سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے، ان تمام جناب غوث اعظم سے ہوتا ہوا، بزرگان دین سے ہوتا ہوا، مجدد الفسانی سے ہوتا ہوا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ہوتا ہوا، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ سے ہوتا ہوا، جو ہم تک پہنچا ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت حقیقت میں یہی ہے، اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول مانتے ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء مانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت ہے۔ پھر جناب عمر ہیں، پھر جناب عثمان ہیں، پھر جناب علی ہیں، جناب علی ہیں۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی محبت علی میں آ کر جناب صدیق اکبر کو گالیاں دے، اور ہم یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی جناب صدیق کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ مولا کائنات کو گالیاں دینی شروع کر دے۔ میرے نبی کے سارے غلام شان والے ہیں، جناب صدیق بھی شان والے ہیں، جناب علی بھی شان والے ہیں۔ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ رب دے یار دا یار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق۔ کون صدیق؟ کہ غار وچ ڈنگ تے ڈنگ کھا کے اے لٹی موج بہار صدیق، او لٹی موج بہار صدیق۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ او نہیں علی دا ہو سکدا جو تیرا غدار صدیق، جو تیرا غدار صدیق۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میں ساڈاتے ہیں پیر علی، پاک نبی دا ویر علی، اور حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی، مہر علی دا پیر علی، مہر علی دا پیر علی، ساڈاتے ہے پیر علی، اور مننا پیا مرحب نو حق دیے شمشیر علی، حق دیے شمشیر علی۔ معزز امین، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں شخصیات بڑی عظیم ہیں۔ اگر ان کی آپ سیرت کو پڑھیں تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بہت بچپن میں بڑی چھوٹی سی عمر میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، بڑی چھوٹی سی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں، اور بڑی چھوٹی سی عمر میں آپ میں اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ حضرت شاہ کمال کھیتلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی حضرت یہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، کمزور پڑتا جا رہا ہے، آپ کوئی دعا فرمائیں کہ یہ صحت یاب ہو جائے، تو جناب شاہ کمال کھیتلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے گھبرا نہیں، یہ شفا یاب ہو جائے گا اور یہ بڑا ہو کر زمانے کا بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا عالم بنے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ مجھ اور تجھ جیسے اس کے دامن سے نکلیں گے، اس کے دامن سے نکلیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان و شوکت عطا فرمائی۔ اور سامعین، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خلافت ہے اور اجازت ہے وہ 4 سلاسل سے ہے۔
میں چشتی ہوں نا، تو سلسلہ چشتیہ سے بھی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت کی اجازت تھی، سلسلہ سہروردیہ سے بھی، سلسلہ قادریہ سے بھی، اور سلسلہ نقشبندیہ سے، اور سلسلہ نقشبندیہ سے آپ کو جو فیض ملا ہے وہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملا ہے، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملا ہے۔ تو دیکھیے کہ مجدد الفسانی کو بھی دیکھیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی دیکھیے، یہ دونوں شخصیات علم کے میدان میں بھی ہمیں بڑی شان پہ دکھائی دیتی ہیں، اور روحانی اعتبار سے بھی بڑی عظیم شخصیات نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی ہم دیکھتے ہیں، روحانی اعتبار سے دیکھیں، تحقیق کے اعتبار سے دیکھیں، فتویٰ نویسی کے اعتبار سے دیکھیں، تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں، اصول کے اعتبار سے دیکھیں، منطق کے اعتبار سے دیکھیں، حتیٰ کہ ریاضی اور میتھمیٹک کے اعتبار سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے زمانے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتے ہیں؟ نمایاں نظر آتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین، انہیں بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی نا تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ میتھمیٹکس جب ان کو پہلی دفعہ یہ کہا گیا تو وہ کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، جرمنی سے پڑھ کے آیا ہوں، یہ میتھ کا اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ میں حل نہیں کر سکتا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا ہے یورپ میں، جرمنی میں، ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، یہ مولانا احمد رضا خان کیسے حل کریں گے، وہ تو مولوی ہے۔ اور ویسے آج بھی پروفیسر صاحب اور مفتی صاحب، آج بھی ہمارے جو مقتدی ہیں نا، انہوں نے ان کا جو تصور ہے نا مولویوں کے متعلق وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں یہ مسیطل ہے جناب، انہیں کیا آتا ہے، نہ انہیں انگریزی آتی ہے نہ انہیں میتھ آتی ہے، کوئی تو سامعین ایسی ویسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یہی تصور تھا، اور بار بار کہا گیا ڈاکٹر سر ضیاء الدین کو، انہوں نے بار بار ان کا، ایک دفعہ مجبور ہو کے چلے گئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تواضع کی، اور پھر آپ نے پوچھا کہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ حضرت جی یہ مسئلہ ہے، پھنسا ہوا ہے، یہ میتھ کا مسئلہ ہے، میتھمیٹک کا مسئلہ ہے، ریاضی کا مسئلہ ہے، پھنسا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے دو، وہ جناب مسئلہ سوال سامنے رکھا، ایک لمحوں میں اور چٹکی بجا کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ مسئلہ حل کر کے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے سامنے رکھ دیا، سامنے رکھ دیا۔ اور جب مسئلہ حل کیا، اور پھر ایک کلمی کتاب بھی دی اسی موضوع پہ، ایک کلمی کتاب دی کہ جناب یہ لے جائیے ڈاکٹر صاحب اور اس سے استفادہ حاصل کیجئے۔ تو وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی ڈاکٹر سر ضیاء الدین جیسا بندہ بھی یہ کہہ اٹھا کہ ایک لمحے میں حل مسئلے کو کیا، مرحبا کہہ اٹھے سر ضیاء، آج دیکھا ہے علم لدنی کے ہی سیدی مرشدی شاہ احمد رضا۔ اور جناب قاری علی محمد قادری صاحب، آپ ایک بات کر رہے تھے نا کہ نائب غوث اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ میں ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، 7:21 ہو گئے ہیں، کہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے؟ جانتے ہیں؟ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے ہاتھ جوڑ کے
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت جی بتائیے آج کل آپ کا نائب کون ہے؟ تو سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، آپ میرا نائب احمد رضا ہے، احمد رضا ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا اشتیاق ہو گیا، بڑی محبت پیدا ہو گئی کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ملنا چاہیے۔ آپ نے اپنے چند مریدوں سے بات کی کہ بریلی شریف میں جا کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ملنا ہے۔ مرید بھی تیار ہو گئے۔ ادھر بریلوی شریف میں اعلیٰ حضرت کو پتہ چل گیا کہ شیر پنجاب تشریف لا رہے ہیں، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں۔ پھاٹک تک آ کر اعلیٰ حضرت نے استقبال کیا۔ واپس ایک کمرہ سجایا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا شیر ربانی کے لیے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد جب آپ واپس آئے، مرید پوچھنے لگے بتائیے امام اہل سنت کو کیسا پایا؟ میاں شیر محمد شرک پوری کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگے میں نے تو یہ دیکھا ہے ایک پردہ حائل ہے، پردے کے اس طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے، پردے کی دوسری طرف کملی والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فیضان ہے، جو علم ہے، جو تحقیق ہے، جو ذہن ہے، جو بصیرت ہے، جو بصارت ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ گنبد خضرا سے ڈائریکٹ سب کچھ آ رہا ہے۔ کملی والے عطا فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بانٹے جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ یقین کیجئے گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر آپ علم بلند نہ کرتے نا تو واقعی بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اسی لیے تو آپ کو مجدد کہتے ہیں، تجدید کرنے والا۔ مجدد اسی کو کہتے ہیں نا، تجدید کرنے والا، صفائی کرنے والا، کلین کرنے والا، اس چیز کو اس کی اپنی اصلی حالت پہ لانے والا۔ تو دین میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے علم کے زور پر اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس شیشے اور اس آئینے کو صاف کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وہ جو دین محمدی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ ہو، میلاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ چراغاں کرنے کا مسئلہ ہو، اور وہاں کھانا پکانے کا مسئلہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو تصانیف ہیں، 1000 سے زائد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میرے امام اہل سنت نے حل نہ کر دیا ہو۔ تمام چیزوں کو حل کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج ہم مولوی بولتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے، ہمیں تو اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑ رہی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، لائبریریوں میں جا کر کھولتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو تحقیق ہے، آپ کا جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو علم ہے اور جو وراثت انہوں نے چھوڑی ہے، سامعین ہم دن تو مناتے ہیں، وہ لوگ تو بہت بڑی شخصیات ہیں۔ ارے وہ تو ہیں ہی زندہ، ان کی تو قبریں بھی زندہ ہیں، قبریں بھی زندہ ہیں۔ آج دنیا ان کی قبروں کو سلام پیش کر رہی ہے، اور ایک بندے کی زندگی کا یہی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی قبر زندہ ہو۔ اللہ کے ولیوں کی تو قبریں زندہ ہیں، مجدد الفسانی کی قبر زندہ ہے، اور امام اہل سنت کی قبر زندہ ہے۔ لیکن اب ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم ان کو امام تو مانتے ہیں، امام اہل سنت کو امام تو مانتے ہیں، کیا امام اہل سنت نے جو فتوے جاری کیے ہیں، امام اہل سنت نے جو کچھ فرمایا ہے، کیا کما حق ہو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ یا آج کے دور میں ہم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے زیادہ علم والے ہیں؟
تو معزز امین یہ بات نہیں چلے گی۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہی ہے جو امام اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے، اور ہر سنی کا وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔